ساجدا متعبدا یا رسول اللہ، وہ سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اور یہی وہ بات ہے جس کا نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کی موت واقع ہو جائے، یعنی ساری زندگی آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے۔ یا ایھا الصادق الامین، اے وہ ہستی جو سچ بولنے والی ہے، الامین، امانت دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بولنے کو نہ صرف یہ کہ اپنوں نے بلکہ بیگانوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور یہ جو شہادت ہے مختلف موقعوں پر دی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسے حالات بھی تھے کہ ظاہری طور پر بات ایسی ہوتی تھی کہ یقین نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے اگر فرما دیا ہے تو وہ بات سچی ہے۔ اس قدر صادق تھے نبی علیہ السلام، اور اسی لیے آپ نے جب پوچھا کہ میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری تصدیق کرو گے، یعنی مجھے سچا مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم آپ کو سچا مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام پریشان تھے، پہلا تجربہ، یہ کیفیت پہلے کبھی نہیں ہوئی، رب تعالیٰ کا جلال اور اتنی بڑی ذمہ داری۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ بہت سی باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تصدق الحدیث، آپ سچی بات کرتے ہیں۔ جو سچی بات کرنے والا ہوتا ہے اسے کسی قسم کا کوئی ڈر یا فکر لاحق نہیں ہوتی، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سادی سچی کھری بات کیا کرو۔ ہر خطبے میں آپ علماء کرام سے یہ آیت کریمہ سنتے ہیں۔ امانت دار، اپنے تو مانتے ہی ہیں کہ چیزوں میں کمی بیشی نہیں کرتے ہیں، جو چیز جیسے رکھی جاتی ہے ویسے محفوظ رکھتے ہیں، واپس کرتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہ بھی اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب دشمنی پیک پر تھی اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں تھیں، اور وہی امانتیں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دی تھیں، اور فرمایا کہ یہ امانتیں واپس کر کے آپ بھی ہجرت کر لیجئے گا۔ دشمن بھی مانیں گے کہ وہ الامین تھے، یا امام المرسلین، اے سارے رسولوں کے امام۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دوسری حدیث ہے جو درود شریف سے متعلق ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام کو امام المتقین اور سید المرسلین کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ہماری یہ کتاب ہے درود و سلام کی برسات، یعنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ، درود و سلام کی برسات۔ اس میں ہم نے 28 درود جمع کیے ہیں جو صحیح حوالوں کے ساتھ حدیث کی کتابوں سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے الفاظ ہیں درود شریف کے۔ کتاب کا نمبر 30 ہوگا، اس وقت الحمدللہ میری 41 بکس ہو چکی ہیں، تو اس کتاب کے اندر پوری ریسرچ کے ساتھ ہم نے لکھا ہے
ایک درود کے اندر یہ الفاظ ہیں جس میں ہمارے اس موضوع کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے درود سکھایا تو فرمایا یہ پڑھو، اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک، اے اللہ اپنی رحمتیں، اپنی بخششیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائیے، کیجئے اعلیٰ سید المرسلین، اس ذات کے اوپر جو تمام رسولوں کی سردار ہیں، امام المتقین، اور جو سارے متقین کے امام ہیں، و خاتم النبیین، اور سارے نبیوں کے آخری ہیں، محمد عبدک و رسولک، حضرت محمد جو آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں، امام الخیر، جو خیر کے امام ہیں، وقائد الخیر، اور لیڈر ہیں خیر کے، و رسول الرحمہ، اور رسول رحمت ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی ہے، آپ سید المرسلین ہیں، امام المرسلین ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ، آپ اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔